الحمدللہ وکفی صلاۃ والسلام علیکم محمد مصطفیٰ بعد اللہ صلی دفاع اما بعد. آج ہم اس موضوع کو لے رہے ہیں جو کہ کئی دن سے پاکستان کی پارلیمنٹ میں بپا ہے کہ آپ اس پہ گالی گلوچ برائی بھلائی جس کو سختی سے اسلام نے منع کیا، جس کو ہم بہت ہی معمولی بات سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور چیزوں کو اس کے اوپر سپرمیسی دے دیجیے. تو اب ہم اسلام کی طرف نہ دیکھتے ہیں، نہ ہمیں علم ہے، نہ ہمیں معلوم ہے. تو آج کا موضوع جو آپ کے سامنے ہے وہ ہے مسلمان آج کل اسلام آباد سے دنیا کو اسلام کے بارے میں کیا پیغام دے رہے ہیں. موجودہ صورتحال دیکھ کر حضور کو کتنا صدمہ ہوتا ہوگا، جبکہ دکھ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں پہنچ رہا ہے اور اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پہنچ رہا ہے جہاں کے باشندوں نے یہ کہہ کر یہ ملک بنایا تھا کہ ہم یہاں اسلامی نظام نافذ کر کے دکھائیں گے اور دنیا میں تیرا نام بلند کریں گے. اوروں کو تو جانے دیجیے، وہ اپنے قبروں میں پڑے اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہوں گے، مگر موجودہ حکمراں تو اس وعدے پر آئے تھے کہ ہم اس ملک میں مدینہ منورہ جیسی ریاست بنائیں گے. اگر اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے تو گمراہ کن وعدے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا موصوف یہ آیتیں بھول گئے تھے کہ روز قیامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ وعدوں کا حساب لے گا؟ یا سورہ صف کی یہ آیت بھی بھول گئے تھے کہ اے ایمان والوں وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی وعدہ خلافی کر کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی پسندیدہ حکمراں رہ سکتا ہے؟ اور جہاں اس کی بالادستی نہ ہو وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلا سکتی ہے؟ جواب پھر آپ پر چھوڑتا ہوں. جبکہ حضور نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک ممتاز اخلاق ہوتا ہے، ہمارے دین کا ممتاز اخلاق ہے. دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ میں دنیا میں مکمل اخلاق بنا کے بھیجا گیا ہوں. پھر دوسرے مذاہب کی کتابوں میں حضور کی امتیوں کے جو اوصاف صدیوں سے بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں وہ یہ تھے کہ وہ بازاروں میں لڑیں گے جھگڑیں گے نہیں، نہ ہی جاہلوں کی طرح آپس میں گالی گلوچ کیا کریں گے. یا آج کی امت محمدیہ کے بارے میں ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس معیار پہ پورے اترتے ہیں، جبکہ اسلام اور ہادی اسلام نے زندگی کا کوئی شعبہ ہمیں ہدایت دیے بغیر نہیں چھوڑا. جبکہ اور مذاہب صرف مذاہب ہیں، دین نہیں ہیں. اور سورہ حجرات میں جو ہمیں معاشرتی آداب سکھائے گئے ہیں ان میں کہیں بھی یہ گنجائش نہیں نکلتی جو ہم آج کل کر رہے ہیں. چلیے اسے تو جانے دیجیے. حضور نے جو اپنا وداعی خطبہ ہمیں عطا فرمایا تھا اس میں دی گئی ہدایات کیا ہم نے پوری کی؟ جبکہ ہر ایک اپنے باپ کی وصیت کو احترام ہی کرتا ہے. جبکہ نبی کی ارشادات صلی اللہ علیہ وسلم پر کان دھرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف امت کے باپ ہیں بلکہ شارع اسلام بھی ہیں، اور ان کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون ہے. اور یہ تنبیہ بھی ہے کہ وہ مومن ہی نہیں جو اللہ اور رسول کو اپنی جان سے بھی زیادہ نہ چاہے. سوچئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمراں حزب اختلاف اور باشندے کس منہ سے حضور کے سامنے شفاعت کے لیے جائیں گے؟ وہاں کیا یہ جواب دے سکیں گے کہ حزب اختلاف کا تو کام ہی یہی ہے، اگر حکومتی رکن نے گالی دی تو وہ جواب میں بوتل باڑ دیں، چاہے وہ کوئی خاتون ہی کیوں نہ ہو. جبکہ الوداعی خطبے میں پڑھیں تو اس میں حضور نے وصیت فرمائی ہے کہ تم میں غلام اور خواتین کا طبقہ چھوڑے جا رہا ہوں. خواتین اور غلاموں کا خیال رکھنا، یہ دونوں کمزور طبقے ہیں، میں تمہارے درمیان انہیں چھوڑے جا رہا ہوں. آج کل جو کچھ بھی روزانہ پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے یا پاکستان میں ہو رہا ہے اس میں امت جو کر رہی ہے کیا انہوں نے ان باتوں کا خیال رکھا ہوا ہے؟ جواب پھر آپ پہ چھوڑتا ہوں. بتائیے تو صحیح کہ آپ کہاں سے اس کی سند لائیں گے؟ کیا برطانیہ سے جو جمہوریت کی ماں ہے؟
اس کی پارلیمان میں کبھی ایسا ہوا؟ یا مدینے کی مجلس شورا میں ایسا ہوا جو اسلامی جمہوریت کی ماں یعنی اپنی قسم کی پہلی ریاست تھی؟ اور کیا کہیں ایسا ہوا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے دستور میں لکھا ہونے کے باوجود آپ اس پر جمہوری روایات کو ترجیح دینے کے بعد بھی مسلمان کہلا سکیں؟ جبکہ ساری ذمہ داری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حاکم اعلیٰ پر وہاں آئے گی، اور وہاں ہر ایک یہ کہہ کر چھٹ جائے گا کہ ہم نے تو جو کام کیا وہ ان قوانین و قواعد کے تحت کیا جو کہ نافذ العمل تھے۔ قانون نافذ کرنا ہماری ذمہ داری سے بنانا نہیں، جو وہ قوانین وہاں موجود تھے ہم انہیں کو نافذ کرتے رہے، جبکہ پاکستانی دستور کے مطابق تو ہونا یہ چاہیے تھا تمام اسلامی قوانین اب تک نافذ ہو چکے ہوتے، چھوٹی عدالت سے لے کے بڑی عدالت تک کے وہاں اسلامی قوانین نافذ ہو رہے ہوتے۔ صدر مملکت اسلام آباد کی جامع مسجد میں جمعہ اور عیدین کا خطبہ دے رہے ہوتے، صوبائی دارالحکومت وہاں کے گورنر خطبہ دے رہے ہوتے، اور اسی طرح ہر ضلعی صدر مقام میں جو بڑا ہوتا وہ وہاں کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہا ہوتا۔ یہ نہیں کہ وہ اپنی سیکورٹی کے نام پر 7 پردوں میں چھپے چھپے پھرتے رہیں اور بجائے عوام کے درمیان رہنے کے، جیسے کہ مدینے کی ریاست میں رہا کرتے تھے، اس میں لنگڑے لولے عذر پیش کرنے کا جواز نہیں ہوتا کہ ایسا کرنے سے سیکورٹی کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ آخر وہ عوامی اجتماعات میں بھی ابھی بھی مہمانوں کے ساتھ رسم دنیا نبھانے کے لیے اکثر تشریف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح مساجد میں بھی 1-2 صفحے سیکورٹی والوں کی ہوتی اور وہ اس کے درمیان ہوتے تو کتنے اچھے لگتے، تو دنیا کے ساتھ عاقبت بھی سمجھ جاتی۔ اس صورت میں اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا مسلمان جھوٹے وعدے کر کے اب تک پہنچاتے رہے ہیں، جبکہ حضور کا حتمی ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان صدیقین میں شامل ہو جائیں جن میں شامل ہونے کے لیے ہم 5 وقت ہر رکعت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں، اور جہاں اس کے رسول اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آمین۔ حضرات، ہم تو ابھی تک حکومت اور اپوزیشن کے شاکی تھے، مگر ایک ممبر پارلیمنٹ کو ٹی وی پر یہ کہتے سنا کہ گالی دینا پنجاب کا کلچر ہے۔ اب ہم سر پکڑے بیٹھے ہیں کہ ہمیں آج تک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک اور دیوتا بھی ہے جو تمام اسلامی قوانین کو منسوخ کر سکتا ہے، اور وہ اس کا نام ہے پنجاب کا کلچر یا کسی جگہ کا کلچر اگر اسلام کو سپرسیڈ کر سکتا ہے تو پھر تو دنیا میں کوئی اسلام کی کہیں بھی حکومت قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کا موقع دے، سمجھنے کا موقع دے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے وقت ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کسی اور قانون کو پسند کرنا بہت اسلام کے لیے بہت بڑی بات ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ یہ شرک ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ۔